السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء کرام و طالبات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزنامچہ۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اردو کے، وہاں پہ روزنامچہ جو ہے یہ بھی سلیبس کا چونکہ حصہ ہے، تو اس کے اندر بچوں کو کافی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ روزنامچہ ہے کیا۔ روزنامچہ یہ روزانہ کے احوال، یعنی کسی ایک دن کا حال، ٹھیک ہے، صبح سے لے کر شام تک جو آپ نے کیا، جو کچھ بھی ہے وہ سارا یعنی وہ موٹا موٹا سارا آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں روزنامچہ، ٹھیک ہے، دن کے احوال۔ تو اسٹوڈنٹس، اب یہ روزنامچہ جو ہے پیپر کے اندر، اس میں چوائس نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مکالمے کی جگہ پہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ رداد کی جگہ پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں چوائس آئے گی، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر یا پھر بورڈ والوں کے اوپر کہ وہ آپ کو مکالمہ دے دیں یا روزنامچہ دے دیں یا رداد دے دیں، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس یہ جو ہے سارا کرتے ہیں، تاکہ اگر مکالمہ نہیں آتا، رداد نہیں آتی، تو پھر روزنامچہ اگر آ گیا تو ہمیں آنا چاہیے۔ طریقہ کار بڑا سمپل ہے۔ تو روزنامچے کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کم از کم اس کے 2 سے 3 پیجز ہونے چاہیے، یعنی 2 سے 3 پیجز کے اوپر آپ کا روزنامچہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ اوپر مین ہیڈنگ دیں گے مارکر کے ساتھ، 605 کے ساتھ مین ہیڈنگ روزنامچہ، اور اس کے ارد گرد کچھ بھی بریکٹ کچھ بھی نہیں لگانا۔ نیچے پھر آپ ہیڈنگ دیں گے عنوان کی، یعنی ایک سائڈ پہ عنوان کی ہیڈنگ دیں گے، پھر آگے کولن ڈال کے آگے عنوان، یعنی جو بھی ہوگا، وہ ڈاکٹر کا روزنامچہ ہے، وہ طالب علم کا ہے، وہ دکاندار کا ہے، وہ جس بھی شخصیت کا روزنامچہ ہے، آپ اس کی یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے۔ مزید اس کو ڈیٹیل میں لکھنے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، صرف یعنی ڈاکٹر کا روزنامچہ ہے تو پھر ڈاکٹر، طالب علم کا ہے تو پھر یہاں پہ طالب علم، دکاندار ہے تو پھر یہاں پہ دکاندار، یعنی جو بھی شخصیت ہے اسی کا یہاں پہ تعارف آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اب اس کو لکھنا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے، کیا اس کو مکالمے کی صورت میں لکھیں گے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ لوگ مکالمہ لکھتے ویسے روزنامچہ لکھیں گے، بلکہ روزنامچہ لکھنے کا طریقہ کار جیسے آپ لوگ ایک خلاصہ لکھتے ہیں کسی چیز کا، ویسے وہ طریقہ ہے روزنامچہ لکھنے کا۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اہم نکات ہیں، یعنی اہم نکات جو ہے نا، جن کے گرد ہم اس روزنامچے کو لکھیں گے، وہ اہم نکات، سب سے پہلا ہے عنوان۔ سب سے پہلے آپ نے عنوان ضرور دینا ہے۔ وداؤٹ عنوان اگر آپ لکھیں گے تو اس میں آپ کو نمبر جو ہے وہ کم مل سکتے ہیں، یا نمبر نہ بھی ملیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ عنوان ہی نہیں دیں گے کسی چیز کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روزنامچہ جو ہے یہ بورڈ کے ایگزامز میں مکالمے کے ایکول ہوتا ہے، یعنی جتنے مارکس مکالمے کے ہوتے ہیں، 10 نمبر ہوتے ہیں مکالمے کے یا رداد کے، تو روزنامچے کے بھی 10 مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے عنوان دینا ہے۔ عنوان کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے تمہید کا۔ تمہید کا مطلب ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ اب تمہید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمہید کے اندر جو روزنامچہ جس شخصیت کا ہوگا اس کا تعارف آئے گا، ٹھیک ہے، وہ تعارف آپ نے لکھنا ہے۔ اب جیسے کوئی طالب علم اگر ہے تو وہ طالب علم اپنے بارے میں بتائے گا کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں جو ہے وہ علاقے سے میرا تعلق ہے۔ اگر وہ طالب علم ہے کسی اسکول کا تو وہ اسکول کا جو ہے وہ اپنا ایڈریس بتائے گا، کسی کالج کا ہے تو کالج کا بتائے گا، کلاس کا بتائے گا، یعنی یہ جو بیسک آپ کا ایک تعارف ہوتا ہے نا، کہیں پہ بھی آپ کرواتے ہیں، وہ جو تعارف ہے وہ تمہید میں آپ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب تمہید کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے صیغہ واحد متکلم۔ صیغہ واحد متکلم کا مطلب ہے
کہ وہ صیغہ، وہ جملہ آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کی شخصیت کو ظاہر کرے. تو صیغہ واحد متکلم یعنی میں سے آپ نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں یعنی آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا روز نامچہ ہے تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کیا، ڈاکٹر نے وہ کیا. نہیں، ڈاکٹر کا روز نامچہ کوئی اور شخص بیان نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود اپنا روز نامچہ بیان کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں صبح سویرے اٹھا، ٹھیک ہے، میں نے منہ دھویا، میں پھر گھر سے نکلا اپنی جاب کے لیے، راستے میں یہ ہوا، راستے میں وہ ہوا، پھر میں اپنے جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچا، پھر وہاں پہ جا کے آگے سے یہ معاملات تھے. ٹھیک ہے نا، میں نے پھر ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد مریض کو چیک کیا. یعنی جو بھی جس طرح سے، یعنی وہ خود اپنے احوال بیان کرے، اس کے لیے صیغہ واحد متکلم کا. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں، میرا، یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو آپ کی آئیڈینٹی کو شو کریں کہ آپ خود اپنے احوال بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صیغہ واحد متکلم. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. کوئی اور احوال بیان نہیں کرے گا، آپ خود اپنے احوال روز نامچے کے اندر بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے احسن پیرا بندی. پیرا بندی یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہر ایک چیز کے اندر پیرا بندی بہت ضروری ہے. شروع میں 2 الفاظ کی جگہ خالی چھوڑ کے پھر آگے جو ہے وہ ہم پیراگراف کو شروع کرتے ہیں. اور پیراگراف میکسیمم 8 لائنوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اور پیراگراف کے اندر آپ نے مارکر کا استعمال بھی کرنا ہے. کسی اسم، یعنی کوئی بھی اسم آ گیا تو آپ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں گے تاکہ وہ سامنے ہائی لائٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ پیراگراف کا طریقہ ہے. دوسرا پیراگراف شروع کرنا ہے تو پھر وہی طریقہ، پہلی 2 لفظوں کی جگہ خالی چھوڑ کے پھر آگے سے اس کو جو ہے وہ شروع کریں گے. تو اس سے ایک پیراگراف، دوسرا پیراگراف یہ کیا ہوں گے؟ نمایاں ہوں گے. طریقہ کار مکالمے والا نہیں ہے، طریقہ کار خلاصہ لکھنے والا، یا پھر کوئی بھی تحریر آپ لکھتے ہیں تو وہ والا طریقہ کار ہے. اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے نفس مضمون. نفس مضمون، نفس مضمون کا مطلب ہے اصل مدعا. اصل مدعا ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کا روز نامچہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈاکٹر کے بجائے کبھی وہ مریض بن رہا ہو، کبھی وہ طالب علم بن رہا ہو، کبھی وہ دکاندار بن رہا ہو. اگر ڈاکٹر کا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر رہ کے ہی اپنی ساری جو ہے وہ احوال بیان کرے گا. یعنی صبح سے لے کر شام تک پھر وہ ڈاکٹر ہی ہے، کہ پھر وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، پھر اس کی کوئی اور، یعنی کہ شخصیت صرف ڈاکٹر کی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی دکاندار بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ کوئی اور شخص بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کا مین ٹائٹل چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کا روز نامچہ تو پھر وہ اسی کے اوپر رہتے ہوئے ہی اپنا روز نامچہ لکھے گا. پھر اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے اتار چڑھاؤ. اتار چڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کے اندر سسپینس ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، اٹریکشن ڈالنی ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، یعنی گفتگو کے اندر، روز نامچے کے اندر، احوال کے اندر کوئی ایسا حال بیان کرنا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے. مثلا آپ کا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہو گئی جس سے اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، یا پھر کوئی ایسا واقعہ جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. یعنی کوئی نئی چیز آپ کے واقعے کے اندر، آپ کے حال کے اندر، آپ کے روز نامچے کے اندر بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں اتار چڑھاؤ. ٹھیک ہے، گفتگو کو ڈھالنا اپنے مطابق. اس کے بعد ہے مارکر کا استعمال. یہ بھی مین اہم پوائنٹ ہے. مارکر کا استعمال آپ لوگ جب اشعار لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اشعار آپ مارکر کے ساتھ لکھیں، یا پھر کوئی کسی کا قول، ٹھیک ہے نا، اقوال. تو اقوال کے لیے یا اشعار کے لیے آپ مارکر کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے جب 2 سے 3 پیجز لکھنے ہیں تو ان کے لیے آپ کو اشعار بھی لکھنے ہوں گے. اشعار اس صورت میں کہ جی آپ اپنے گھر سے نکلیں، آپ کالج میں پہنچے، کالج میں پہنچتے ہی آپ نے کالج کے دروازے پر لکھا ہوا یہ شعر پایا، یعنی کالج کے دروازے کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا، وہ شعر آپ نے وہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کلاس میں پہنچے، کلاس میں آگے جو ٹیچر ہیں انہوں نے علامہ اقبال کا یہ شعر ہمارے سامنے پڑھا، تو وہ شعر آپ جو ہے وہ وہاں پہ لکھ دیں. یعنی اس طرح سے جو ہوا وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے گفتگو بنا کے، الفاظ بنا کے آپ نے اشعار کو کیا کرنا ہے؟ ایڈ کرنا ہے. اسی طرح سے اقوال ہیں کسی کے تو وہ بھی آپ اسی طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مارکر کا استعمال. اس کے بعد ہے تمام دن کے احوال. تمام دن کے احوال کا احاطہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب احوال کا احاطہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. مثلا آپ صبح سے لے کر دوپہر تک اپنے احوال بیان کریں اور آپ کہیں کہ جی میرے 3 پیج جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، لہٰذا اب اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
آپ صبح سے لے کر شام تک، یعنی جب تک آپ سوتے نہیں ہیں تب تک اپنے احوال کو بیان کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی ہی چیزیں ڈسکس کریں کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا یہ روزنامچہ 2-3 پیجز کے اوپر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ رہ نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر بات رہتی ہے تو پھر آپ اس کو اتنا لینتھی نہ لے کے جائیں، مین چیزیں جو ہے وہ اس کو بیان کریں، اتنا بھی ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ آپ کے جو ہے وہ 3 کے بجائے 10 پیجز وہاں پہ لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ تمام دن کے احوال بیان کرنے ہیں، یعنی صبح جب آپ اٹھے، آپ کے اٹھنے کے بعد سے لے کر جب تک آپ جو ہے وہ سوئے نہیں، آپ کے سونے تک آپ نے پورے دن کے احوال بیان کرنے ہیں، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد املا کی غلطیوں سے اجتناب کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ غلطی کی گنجائش تو بالکل بھی نہیں ہے۔ غلطی سے اجتناب کرنا یہ تو ہر ایک تحریر کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے املا کی جو غلطی ہے اس سے اجتناب کرنا، یہ کامن پوائنٹ ہے ہر ایک چیز کے اندر۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے 10واں، وہ ہے خاتمہ، یعنی آپ نے اپنی گفتگو کو ختم کہاں پہ کرنا ہے۔ ختم آپ نے اپنی گفتگو کو دن کے کسی حصے میں نہیں کرنا یا شام کے وقت میں نہیں کرنا، آپ نے رات کے اس حصے میں گفتگو کو ختم کرنا ہے جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر چلے گئے ہیں، یعنی آپ یہ اپنے الفاظ اس کی اینڈنگ پہ، اس کے خاتمے پہ ضرور لکھیں گے کہ پورے دن کے احوال یہ ہوئے، پھر میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بستر پہ چلا گیا یا اپنے کمرے میں چلا گیا، پھر میں نے تھوڑی دیر موبائل فون کا استعمال کیا اور پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ تو اس طرح سے ایک پراپر طریقہ کار ہے یعنی روزنامچہ لکھنے کا۔ تو ان طریقہ کار کو جب آپ فالو کریں گے تو پھر اس طرح سے آپ کو 10 کے 10 نمبر آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ادروائز جب آپ ان طریقہ کار کو فالو نہیں کریں گے یا اس طریقے کو آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نمبر ملنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آپ اس بورڈ کے نئے پیٹرن کو فالو کریں، اس کے مطابق جو ہے وہ تیاری کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے، آپ کو کسی بھی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ شکریہ۔